سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا، تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ نصارہ جو نجران کے عیسائی تھے، نجران کے علاقہ سے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی مختلف چیزوں پر گفتگو ہوئی، تو اس میں ایک شوشہ انہوں نے یہ بھی چھوڑا کہ ٹھیک ہے جی، آپ نبی تو ہیں لیکن ہمارے نہیں ہیں، ہم تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نبی ہوں گے تو عربوں کے نبی ہوں گے۔ تو اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ سب کے لیے نبی ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں، سب کے لیے نبی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کی نبوت تو اتنی عام تھی کہ عام تو عوام، خواص پر بھی ان کی نبوت تھی، جیسا کہ قرآن مجید کے آیت میں مختلف حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ سے، بلکہ سارے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ سے ان کی نبوت کے متعلق جو عہد لیا گیا وہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے نبیوں نے جب عہد لے لیا تو تم کیسے ایمان نہیں لے کر آ رہے؟ پھر بتایا گیا کہ اہل ایمان کی تو فراخ دلی یہ ہے کہ وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں، سارے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آج کی زیر درس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص بھی اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہوگا، کسی اور دین کو تلاش کرے گا، طلب کرے گا، تو ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب نجات کا دار و مدار صرف اور صرف اس دین اسلام کے اندر ہی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بولا جاتا ہے کہ دین اسلام، تو اس دین اسلام سے کون سا دین مراد ہے؟ آیا سابقہ تمام دین اسلام ہے، یا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، آخری شریعت، یہ دین اسلام ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو خصوصی اعتبار ہے اور ایک عمومی اعتبار ہے۔ اگر عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے کے سارے حضرات انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا، کیونکہ جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام تھے ان میں جو اصول تھے وہ سب کے سب مشترکہ تھے، وہ سب کے سب مشترکہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، وقت کے نبی پر ایمان لانا، قیامت کی تیاری کرنا، آخرت کو ماننا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ لے لیجئے، یہ اصول سب کے درمیان میں متفق تھے۔ ہاں، فروعی اختلاف تھے کہ بعض شریعتوں کے اندر بعض چیزیں حلال، بعض چیزیں حرام، بعض میں بعض احکامات، بعض میں بعض احکامات۔
تو اب انہوں نے کہا کہ ہر دین دین اسلام تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے کے اندر وہ دین جو دین اسلام تھا اپنے اپنے دور کے اندر وہ برحق تھا، اس پر ایمان لانا لازمی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا دین دین اسلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان پر تورات الواح کی شکل میں نازل ہوئی وہ دین اسلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا وہ دین اپنے اپنے وقت کے اندر وہ دین اسلام ہی رہا ہے۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ چکا ہے، اب اس وقت اگر کوئی دین اسلام ہے تو وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو شریعت جس نے سابقہ ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ اب جب دین اسلام بولا جاتا ہے تو خاص طور پر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین، یہ دین اسلام ہے۔ اسی کے متعلق ہم نے اسی صورت کے ابتدائی رکوعوں کے اندر ہم نے دوسرے رکوع کے اندر یہ بات پڑھ کے آئے تھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر دین ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم کیا ہے پڑھ کے آ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے سابقہ امتوں کو جو امتم مسلمہ تک یا امرت ان اکون من المسلمین یا نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، یا اس طریقے سے وہ اسی معنی کے اندر تھا کہ وہ سارے کے سارے دین جو تھے وہ دین اسلام تھے، ان کے جو اصول متفق تھے، اس وجہ سے ان کو دین اسلام کہا جاتا۔ اور اب اگر دین اسلام کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد وہ خاص طور پر دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید اور یہ ساری چیزیں جو شریعت نازل ہوئی، اب اس سے مراد وہی دین ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس دین سے ہٹ کر کسی اور دین کے اوپر چلنا چاہے گا تو وہ ہرگز اس سے کیا ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی جس کا اس وقت بھی تذکرہ کیا تھا، اسی آیت کے مبارکہ کے تفسیر میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جناب اللہ اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی یہ سارے دین ہی ہیں، اگر کوئی یہودیت کے اوپر چلنا شروع کر دے تو اس کی بھی نجات ہے، نصارہ کے اوپر چلنا شروع کر دے اس پر بھی نجات ہے، اگر وہ کوئی صابی کے اوپر چلنا شروع کر دے اس پر بھی نجات ہے، اور اگر کوئی ہندو مت کے اوپر چلنا شروع کر دے تو اس کی بھی کیا ہے نجات ہے۔ انہوں نے ایک اس طرح کا ملغوبہ سا بنا کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا ایسا ملغوبہ ہمارے قاضوں اور یا ہمارے تخیل کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، لیکن عند اللہ یہ قابل قبول نہیں ہے، عند اللہ یہ قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس اسلام یہ جب عرب سے نکلا، افغانستان، بر صغیر اور ان دور دراز کے علاقوں کے اندر پھیلا، بڑی جلدی سے کیا ہے پھیلتا چلا گیا، تو کفار نے بھی اس دین اسلام کو روکنے کے متعلق بڑی ہی سازشیں کی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیجئے، اب تھوڑی سی عرصہ پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، برطانیہ جس کا 200 سال تک ایک طوطی بولتا رہا، اور اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کے خلاف کون سی سازشیں ہیں جو اس نے نہیں کی۔ خلافت عثمانیہ کا قلع قمع بھی اس نے کیا، اور یہ ساری چیزیں اس نے کی۔ حضرات فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ جو افریقہ اور ان علاقوں کے اندر اسلام پھیل رہا تھا، مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے تھے، تو ان یہود و نصارہ نے پھر کیا کوششیں کی کہ وہاں پر دین کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی۔ دین کے اندر تحریف، انہوں نے قرآن مجید کے ایسے نسخے تباہ کروا کے بڑے بہترین فاؤنڈ کے اندر، اور اس طریقے سے جب انہوں نے بہترین پیپر کے اوپر جب شائع کروایا تو اس میں قرآن مجید کئی تحریفیں کی انہوں نے، اور بڑی تحریف کہتے ہیں کہ اسی آیت کے اندر اب دیکھیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو اللہ کے اس اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب انہوں نے جو قرآن مجید چھاپ کر تقسیم کیا اس میں لکھا وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا، غیرہ کے لفظ کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب معنی کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، بڑا معنی تبدیل ہو گیا۔ اب معنی کیا بنا کہ جس نے اسلام کو بطور دین اپنایا اس کو ہر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ انہوں نے تحریفات کی اور اس پر آواز اٹھنا شروع ہوئی تو اس وقت جو مصر کا جو صدر تھا جمال عبد الناصر، ٹھیک ہے نا، بس یار اس کے اندر ہو سکتی کمیاں، ہو سکتی بشری کمیاں تو ہر ایک انسان کے اندر ہیں، تو اس نے پھر اس کے اوپر نوٹس لیا، اور اس نے پھر کیا کیے
کہ وہاں پر اپنے ہاں قرآن مجید کو تباہ کروایا، قرآن مجید کو تباہ کروا کے وہاں پر بھیجا، اور اپنی طرف سے علماء قراء کی ایک بڑی کھیپ ادھر بھیجی کہ یہ جو تمہیں قرآن مجید دیا گیا اس میں بڑی تحریفات ہے، یہ اوریجنل قرآن مجید ہے۔ پھر اس نے ایک چینل صوت الاسلام کے نام سے ایک چینل بھی اس نے چلایا، ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جس نے مسلسل قرآن مجید کی تلاوت اور اس قسم کی جو آج بھی کیا ہے قائم دائم ہے۔ تو یہ اب جمال عبد الناصر نے پھر اس لیے قرآن مجید کو تباہ کروا کر بھی بھیجا، اور اس کے بعد پھر سعودیہ والوں نے بھی چھاپنے شروع کیے اور ترجمہ بھی اور اس قسم کے، پھر یہ اس طرح۔ تو انہوں نے گویا کہ یہود و نصارہ نے اس وقت کیا کر دی تھی، سازشیں کر دی تھی، اور انہوں نے اس وقت یہ بر وقت ایکشن لیا اس کے اوپر۔ تو بات فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا یا تلاش کرے گا یا اس پر چلنا چاہے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم بحیثیت مسلمہ، بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہم نے قرآن مجید کو اس طریقے سے پس پش ڈال دیا کہ قرآن نام تو ہم نے اپنا مسلمانوں کا لیبل، اور ہمارا جی ایمان بھی ہم قرآن اور مسلمان اور اس سب کچھ ہمارے اوپر لیبل ہے، لیکن حقیقتاً اسلام کی روح ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم جناب اعلیٰ تعلیم ہے تو ہم وہیں سے حاصل کر رہے ہیں، اگر کوئی اصول اور لا لے رہے ہیں ہم انہی سے کیا اڈاپٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی طریقہ ان کا ہے ان کو ہم بڑی جلدی اپنے اندر کیا ہے لے کر آ رہے ہیں۔ تو آج کا مسلمان ان سے بڑا کیا ہے مرعوب ہے، ان سے بڑا مرعوب ہے۔ جب ہم نے ان سے مرعوب ہونا شروع ہوا تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر ذلت اور رسوائی کیا ہوتے ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اندر ہم ہر طریقے سے ہر طرف سے کیا ہے مار کھا رہے ہیں، اور کفر ہم پر ٹوٹ کر کیا ہے پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بحیثیت قرآن ہونے کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک دستور حیات بنایا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کے اصولوں کو اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو ہم نے کیا کر لیا، اپنا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو مشہور شعر ہے نا کہ وہ معزز سے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ٹھیک ہے نا، وہ معزز سے جی وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جو ذلت ہمارے اوپر جو پڑی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ لیجئے اس سے پہلے جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو بحیثیت قانون اور لاس اتھارٹی کے ہم نے اپنائے رکھا تھا تو مسلمانوں کا ایک توتی بول رہا تھا، ہر طرف مسلمانوں کی کیا حکومت اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے ماتحت تھیں۔ لیکن جب ہم نے چھوڑا، ہم نے ان کے اغیار کو اور ان سر چیزوں کو لیا، تو بس اب یہ دیکھ لیجیے ہماری کیا صورتحال۔ اسی لیے تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس کے علاوہ کسی اور دین کو بطور دین کے یا کوئی اس طرح تلاش کرے گا ہرگز اس کو کیا ہے قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ عزت، وہ مقام اور یہ سب کچھ مل جائے تو یاد رکھ لیجیے کہ اسی کے اندر ہی، اسی دین کے اندر ہی ہماری کیا ہے نجات بھی ہے، دینی بھی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اور آپ حضرات نے یہ بھی پڑھا سنا کہ آخر وقت میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اسی قرآن و حدیث کے مطابق ہی سارے فیصلے کریں گے، تب مسلمانوں کا پھر کیا ہو جائے گا، ایک ہر طرف مسلمان ہوں گے، برکات کی برکات ہوں گی۔ وہ کیا ہوگا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو دوبارہ اپنائیں گے تو یہ ساری برکات آ جائیں گی۔ پہلے بھی اپنایا تھا برکات تھی، اینڈ پر بھی اپنائیں گے برکات ہوں گی، درمیان بھی اب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ذلت اور خواری ہمارا مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو صرف رسمی طور پر اپنانے کی نہیں بلکہ حقیقی طور پر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔